اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا ذکی حسن صاحب قبلہ۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، میں اپنی جانب سے، تمام اراکین کی جانب سے، آپ تمام کی خدمت میں، ہم سب کی جانب سے، تمام علماء اعلام، مراجع کرام، علماء حق، تمام عالم انسانیت اور خصوصاً اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں اس ماہ مبارک رجب المرجب کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے، خاص طور سے جو آنے والے دنوں میں ولادتیں ہیں، خاص طور سے حضرت سکینہ بنت الحسین جنہیں رقیہ بھی کہا جاتا ہے، یہ 4 سالہ بچی جو کہ دمشق میں قید خانے میں آج بھی مدفون ہیں، ان کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں تا دم آخر محمد اور آل محمد کی ولایت اور محبت میں زندگی گزارنے کی اور موت تک انہی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اسی کے ساتھ آقا کا استقبال کرتے ہیں۔ آقا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر رقیہ بنت الحسین یا سکینہ بنت الحسین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ مختصراً ان کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں گے تاکہ پھر ہم اپنا سلسلہ شروع کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرکار سید الشہداء امام حسین صلوات اللہ وسلام علیہ کی بیٹیوں میں آپ کا ایک خاص مقام ہے، اور آپ کو اس اعتبار سے کہ سرکار سید الشہداء نے آپ کے القاب میں ایک لقب سکینہ یا سکینہ بھی رکھا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار سید الشہداء کے لیے آپ سکون قلب کا ذریعہ تھی۔ بے شک معصومین اپنے گھرانے میں نام کے ساتھ بسا اوقات لقب ٹائٹل کے طور پر قرار دیتے تھے۔ نام کی بھی اتنی ہی اہمیت اور جتنی اس لقب کی بھی اہمیت۔ نام کے اعتبار سے آپ کا نام بعض روایتوں میں فاطمہ جی صلوات اللہ وسلام علیہ وارد ہوا ہے، اور لقب کے طور پر آپ کو سکینہ یا سکینہ، یہ دونوں لفظ استعمال ہوئی۔ اس میں مصغر کے طور پہ سکینہ ہے اور سکینہ لفظ مستقل لفظ ہے۔ ان دونوں کے اعتبار سے جناب سرکار سید الشہداء کے سکون کا سبب قرار پانے والی یہ بیٹی شام میں آج بھی نہ صرف یہ کہ مؤمنین کے لیے پناہ گاہ ہیں، بلکہ تمام امت مسلمہ اس عظیم الشان بارگاہ میں آتی ہے، اور نہ صرف یہ کہ اپنی دعائیں حاجتیں بلکہ اپنی مشکلات کو حل کر کے واپس پلٹتی بے ہے۔ شک اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کتنا رتبہ نگاہ پروردگار میں اس عظیم الشان شہزادی کا ہے۔ اہل بیت اطہار کے درمیان آپ کم سن ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو بڑی عظمت حاصل ہے، اور اسی عظمت کا نتیجہ ہے کہ شام کی وہ عظیم الشان بارگاہ کہ جس بارگاہ میں آپ آج مدفون ہے، کہ جو خود آپ کی مظلومیت کا اعلان کر رہی ہے کہ وہ اس زمانے کا یہ سرتاب تھا، اس زمانے میں یہ قید خانہ کہ جو گہرائی میں تھا وہاں پہ آپ کو دفن کیا گیا تھا، لیکن آج جسے دشمنوں نے یہ سوچ کر کہ یہ ایک متروک علاقہ ہے جہاں پر کوئی نہیں آئے گا، آج پوری آبادی وہاں پر موجود ہے، اور وہ عالیشان بارگاہ ہے کہ جس بارگاہ میں غیر بھی آتے ہیں۔ یہ میں لفظ اس لیے دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ بقیہ سارے قومیں، باقیہ سارے افراد جناب سکینہ بنت الحسین صلوات اللہ وسلم علیہ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور دستے پر واپس جاتے ہیں۔ میں نے آغا بات قطع کلام ہو رہا ہے، میں نے خود عیسائیوں کو دیکھا ہے کہ وہاں وہ تشریف لاتے ہیں اور اس بارگاہ سے جی فیض اٹھاتے ہیں، متوسل ہوتے ہیں جی اور باقاعدہ فیضیاب ہو کے جی واپس جاتے ہیں۔ جی پروردگار عالم ہم سبھی کو اس عظیم الشان شہزادی کی بارگاہ کی زیارت نصیب فرمائے، الہی آمین۔ اور اس بارگاہ میں آنے والے تمام مؤمنین کی تمام حاجتوں کو قبول فرمائے۔ الہی بہت بہت شکریہ آغا۔ اسی کے ساتھ اگر اجازت دیں تو ہم پروگرام بسم شروع اللہ۔ کریں۔ دیکھتے ہیں سب سے پہلے سوال کہاں سے۔ السلام علیکم۔ مسائل زندگی کے حوالے سے ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہتا ہوں، اور میری درخواست یہ ہے کہ جب آپ وہ مسئلہ بتائیں تو اس کی کلپ ہمارے اس واٹس ایپ پر نمبر پہ بھی بھیج دیجیے، تو ہمیں آسانی ہوگی، کیونکہ ون چینل جو ہے
ہم کبھی دیکھ پاتے ہیں اور کبھی نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ اور میں لکھنؤ سے بول رہا ہوں، امیر احمد میرا نام ہے، اور ہمارے پڑوس کی مسجد میں ہم نماز پابندی پڑھتے ہیں، تو امام جماعت بیمار رہتے ہیں اور کبھی آ پاتے ہیں کبھی نہیں آ پاتے، ڈائبٹک ہیں، کمزور ہیں۔ تو مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ جب وہ نہ آ پائیں، جس دن نہ ہوں، تو امام جماعت کی غیر حاضری میں جو امام راتب ہیں، کیا دوسرا شخص جو نماز پڑھانے کا اہل ہو اور اس کو اجازت ہو، وہ نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی دوسرا شخص نماز جماعت پڑھائے یہ بہتر ہے یا مومنین فرادہ نماز پڑھیں؟ اصل میں مومنین جب فرادہ نماز پڑھتے ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس بات میں ان کو بے چینی ہوتی ہے۔ تو کیا جس وقت امام جماعت مسجد میں موجود نہ ہوں، اس وقت بغیر ان سے اجازت لیے مسجد میں کوئی دوسرا شخص جو اہل ہو نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں؟ آپ نہیں دیکھ پاتے ہیں کبھی مسائل زندگی پروگرام جو جمعے کی شب میں، شب سنیچر 9 بجے آپ کے ٹی وی پہ ریلے ہوتا ہے، تو یوٹیوب پہ موجود ہے یہ پروگرام، آپ اس سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اور جہاں تک کہ آپ کا سوال ہے، میں آغا خدمت میں یہ سوال پیش کرتا ہوں۔ آغا، ان کی مسجد میں کبھی امام جو ہیں پیش نماز جو ہیں وہ بیمار ہوتے تو تشریف نہیں لاتے ہیں، تو جو اہل ہو ان کی جگہ پر بغیر ان کی اجازت کے نماز پڑھا سکتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک یہ بات ہے کہ پیش نماز بیماری کے سبب نہیں آ پاتے، تو بہترین طریقہ یہی ہے کہ خود پیش نماز صاحب اپنی جگہ پہ اپنا نائب مقرر فرما دیں، جی، تاکہ جس موقع پر وہ نہ ہوں، وہ ان کی جگہ کے اوپر ان کا یہ نائب نماز پڑھا سکے۔ اور اگر کسی وجہ سے کوئی نائب وہ معین نہ کر پائیں، تو وہاں پر موجود جو انسان امامت کر سکتا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، لیکن اس سلسلے میں جو وہاں کی انتظامیہ ہے اس سے ہم آہنگی کے ساتھ یہ عمل انجام پائے، تاکہ کسی قسم کا اختلاف یا کوئی اور میٹر اور مسئلہ سامنے نہ آنے پائے۔ بہترین طریقہ ہے کہ نائب امام معین کر دیں خود امام، وہاں امام جماعت، یا پھر یہ کہ مؤمنین انتظامیہ سے گفتگو کرتے ہوئے ایسے ایمرجنسی موقعوں کے لیے کسی ایک شخص کو معین فرما لیں تاکہ ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکے۔ شکریہ آغا۔ آپ کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اور آپ کو خوش رکھے۔ میرا ایک عرض تھا کہ اگر آپ کا واٹس ایپ کوئی گروپ ہو، میں نے یہ پیغام تھا کوئی چینل، اس میں سے یہ نکالا نمبر، تو آپ کا اگر کوئی واٹس ایپ گروپ ہو تو اس میں مجھے ایڈ کر دو، تاکہ وہ حدیثیں اور جو اچھی باتیں ان سے ہم بھی شرف حاصل کر لیں۔ مہربانی۔ بھائی، ہمارا کوئی گروپ نہیں ہے، آپ انسٹاگرام، فیس بک اور یوٹیوب ملاحظہ فرمائیں، اس پہ ہمارے سارے پروگرامز ہوتے ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال لیتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید صاحب، آپ لوگوں سے ایک سوال ہے نماز کے متعلق اور ائمہ اطہار کی نظر دلوانے کے متعلق۔ بے نمازی کے بارے میں جہاں تک سنا ہے اور کچھ پڑھا ہے اپنی جو بھی علم کے ذریعے، کہ بے نمازی کے ہاتھ سے پانی پینا نہیں چاہیے، بے نمازی کو اپنے دسترخوان میں بیٹھانے سے گریز کرو، اور طرح طرح کی باتیں۔ اور اس میں ایک بات یہ میں نے سنی ہے کہ ہمارے امام کا یہ قول ہے، ملعون ہے وہ شخص جو نماز مغرب میں اتنی تاخیر کرے کہ تارے خوب کھل جائیں۔ تب سوال یہ ہوتا ہے کہ جو بے نمازی کے بارے میں اتنا ائمہ اطہار کی طرف سے، اللہ رسول کی طرف سے یہ تاکید آئی ہے، یہ حکم آیا ہے، وہ بے نمازی جو مسجد کے پاس رہتا ہے، جو اطراف میں رہتا ہے، جو مکمل طور نماز ہی نہیں پڑھتا، اور جو تاخیر کر کے نماز پڑھتے ہیں، جو کبھی کبھار نماز پڑھتے ہیں، ان کے کیا جو ائمہ اطہار کے لیے نظر ہوتی ہے، تو جو بے نمازی ہیں ان کے لیے تو پانی پینے کے لیے منع ہے یا ان کے ہاتھ سے لینا، تو ان کی کیا جو نظر ہو رہی ہے، اور اس نظر کو کیا ہمارے ائمہ قبول کریں گے؟ اور قبول کر لیتے ہیں تو پھر یہ حدیث تو دونوں میں ٹکرا ہے، اور پھر مومنین جاتے ہیں، پھر علماء دین جاتے ہیں، ان کے نظر کرتے ہیں، تو پھر کون سی باتوں پہ چلیں، کس طرح چلیں؟ عقل حیران ہے، فیصلہ کرنے کی اپنی صلاحیت نہیں ہے، وہ علماء دین کریں گے۔ اور اگر واقعی میں بے نمازوں کے ہاتھ سے پانی لینا صحیح نہیں ہے، تو ائمہ اطہار بے نمازی کے ہاتھ سے نظر کی چیزیں لیں گے، اور ہمارے علماء اسے نظر کرتے ہیں۔ تو یہ چیز کو ذرا کھل کے وضاحت کیے، لیکن الفاظوں سے مت، الفاظوں کے دائرے مت اسے کہ لفظوں میں بہت سی باتوں کو مختصر میں گول مول کر کے جواب دیا جاتا ہے۔ سمجھ میں آئے، مکمل تفصیل بتائیے، نہیں تو کوئی بات نہیں، میں 2 جمعہ
آپ کی اس سوال کے جواب کا انتظار کروں گا. باقی اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ لوگ دعاؤں کا طالب یہ گنہگار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں کلکتے سے بول رہا ہوں. یہ پہلی بات تو یہ کہ ہم کسی پہ ایک ایسے الزام لگا سکتے ہیں کہ وہ بے نمازی ہے. ہو سکتا ہے کہ جماعت سے نماز کسی مجبوری کی وجہ سے مسجد میں نہیں پڑھ رہا ہو، اپنے گھر میں کسی گوشے میں پڑھ رہا ہو. دوسری بات یہ ہے کہ جو روایات ہیں اس میں اخلاقی روایات ہیں، کچھ واجبات ہیں، کچھ مستحبات ہیں. تو یہ جو روایت پیش کر رہے ہیں تو کیا ایسے شخص کے گھر میں جہاں نظر و نیاز ہوتی ہے جن کو یہ بے نمازی کہہ رہے ہیں تو کہاں وہاں جانا علماء کا اور مومنین کا صحیح ہے؟ 3 باتیں انہوں نے کہی ہیں، جن میں سے ایک بات تو آپ نے واضح کر دی کہ یہ اس طرح کی جو روایتیں ہیں وہ اخلاقی روایتیں ہیں. جی یہ ان لوگوں کو متوجہ کرانے کے لیے ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، جی لیکن ان لوگوں کے لیے جو ان کے اطراف میں ہیں ان کے لیے اس لیے اس طرح کی روایتیں ہیں تاکہ وہ متوجہ کرائیں، ان سے اس بات کے لیے اصرار کریں کہ وہ بھی نماز پڑھیں. پہلی بات. دوسری بات ہمارے برادر نے یہ کہی کہ ایسے لوگوں سے قطع تعلق کے لیے، جیسا کہ روایتیں انہوں نے بیان کی، جی قطع تعلق کا حکم ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ان کے گھر میں پیش نماز یا علماء دین جا کر نظر چکھیں؟ تو میں اپنے اس برادر سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے وہ گھر کا ایک مکھیا وہ ہو سکتا ہے نماز ترک کرتا ہو، لیکن گھر کے بقیہ فیملی ممبرز کیا ضروری ہے کہ وہ سب تارک الصلاۃ کہلائیں؟ ایسا تو نہیں ہے. اچھا، دوسری بات، قطع تعلق سے مراد یہ نہیں ہے کہ پھر اس کے گھر آنا جانا انسان چھوڑ دے، نتیجہ یہ ہو کہ پھر وہ برائیوں میں مزید چلا جائے، بلکہ اس کی اصلاح کرنے کے لیے اس سے تعلقات رکھنا ہے، اس کے پاس جانا، بشرطے کہ ہمارے تعلقات کی بنا پر اس کے گناہ میں مدد نہ مل رہی ہو. جی تیسری بات، وہ جو ہمارے وہاں روایتوں میں یہ بات وارد ہوئی کہ اگر ستارے روشن ہو جائیں تو مغرب کی نماز پڑھنے والا ملعون ہے، اتنی تاخیر سے پڑھنے والا، یا صبح میں ستارے نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں پوری طرح سے تو نماز صبح کا پڑھنے والا، یہ روایتیں ملعون قرار دے رہی ہیں ان افراد کو کہ جو بالارادہ تاخیر کر رہے ہیں، جی لیکن کسی مجبوری، کسی اور سبب یا بیماری کے سبب اگر انہوں نے تاخیر کی ہے یا کسی اہم مصروفیت کے سبب انہوں نے تاخیر کی ہے، تو ایسے افراد کو یہ روایت ملعون نہیں قرار دے رہی ہے. روایت کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا اسی لیے ضروری ہوتا ہے کہ انسان علماء کے پاس آ کر بیٹھے، جی اور نہ صرف یہ کہ سوء ظن نہ کرے کہ علماء کیسے ایسے گھروں میں جا رہے ہیں، بلکہ بہتر طریقہ ہے کہ خود ان علماء سے آپ پوچھئے کہ کیوں وہاں پر جا رہے ہیں. وجہ صرف یہی ہے کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ عوام کی اصلاح کرنے کے لیے عوام کے درمیان اٹھیں بیٹھیں ملیں، ان کے پاس آئیں جائیں تاکہ ان کے مسائل بھی حل ہوں، اور ایک مشکل کی بنا پر بقیہ مشکلات سے منہ نہیں موڑا جا سکتا. لہٰذا جانے میں کوئی مشکل نہیں ہے، تعلقات بھی رکھنا، لیکن متوجہ کرانے کی ضرورت ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ کمی ہے، اس کو آپ دور کر لیں. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. عنایت حسین دلی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ خمس کا ذکر قرآن میں کس سورہ میں ہے اور ہے تو کون سی آیت ہے؟ یہ آگا جو ہے ہمیں بتانے کی زحمت کریں. سورہ انفال کی 41ویں آیہ شریفہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. وہ پوری آیہ شریفہ، اس آیہ شریفہ کا آپ مطالعہ کر لیجئے گا. لیکن میں اپنے برادر سے یہ بات کہوں گا کہ صرف قرآن کے ترجمے سے ہم احکام شریعت کو نہیں سمجھ سکتے. بے شک. لہٰذا آیت تو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے آپ علماء کرام اور خاص طور سے مراجع کرام اور مجتہدین اعظام کے پاس آئیے، اس لیے کہ باریکیوں کو سمجھنے کے لیے ایسا انسان چاہیے جو اس میدان کا ماہر ہو، بے شک. ایکسپرٹ ہو، اور ان سے دریافت کیجئے. انشاءاللہ آپ کو بہتر طریقے سے اس کے بارے میں جواب ملے گا انشاءاللہ. شکریہ آغا. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ مولانا صاحب السلام علیکم. مولانا عباس حیدر بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے. یہ میں ایک دن سیلون کے لیے گیا تھا، وہاں پر کافی میں نے سیلون ٹرائی کیا تو بھیڑ تھی، تو میں نے ایک سیلون پہ گیا تو ادھر جو سیلون والا تھا وہ گانا چلایا ہوا تھا، اور سننے میں آیا کہ وہ جو ہے گانا وانا بند نہیں کرتا، ہمیشہ چلاتا ہے. تو میں نے اس کو جھوٹ بول کے بولا کہ بھائی میرا روزہ ہے، اس کو بند کر دو. حالانکہ میں نے اس کو بولا بند کر دو بھائی،
उसने कहा भाई कहीं और चले जाओ। तो मैंने बोला मेरा रोज़ा है भाई, बंद कर दो, फास्ट है। तो उसने बंद कर दिया उधर। तो मैंने झूठ बोल के ऐसा किया। तो वहाँ पर मेरा झूठ बोलना सही था कि नहीं? हमारे यहाँ यह है कि गाना सुनना, म्यूज़िक सुनना हराम है, लेकिन पिछले एपिसोड में जवाब दिया जा चुका कि अगर अतराफ में कहीं ये हो रहा हो तो हम जहन अपना नहीं ले जाएं और कान तक वो आवाज़ अगर आ रही तो कोई हर्ज नहीं है। इन्होंने झूठ कहा कि मेरा रोज़ा है, गाना बंद कर दे, तो क्या सिर्फ रोज़े में गाना सुनना हराम है या बगैर रोज़े में भी गाना सुनना हराम? नहीं, शायद इन्होंने इस्लाह के तौर पर उसके सामने ये बात कही कि मैं रोज़े से हूँ, लेकिन ये बात हमें सबको अपने जहन में रखना है कि किसी बुराई को रोकने का जरिया बुराई नहीं बन सकता। झूठ बोलना खुद एक बुरा काम है, लिहाजा बुराई के जरिए से आप किसी बुरी चीज को नहीं रोक सकते, सिवाय ये कि आप तौरिया करें। तो ऐसे मौके पर तो मुमकिन है आप वहां पर जाइए। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, जैसे मसलन इंसान फ्लाइट्स में बैठता है, बस में बैठता है, या कभी रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाता है, वहां के ऊपर इस तरह की म्यूजिक होते हैं, इंसान उन पर तवज्जो नहीं देता। इंसान अपने काम में मसरूफ है, अपने जिस काम के लिए आया है उसको अंजाम दे रहा है, बकिया उस म्यूजिक की तरफ अगर तवज्जो नहीं है तो ऐसी जगह पर बैठने में कोई इश्काल नहीं है। शुक्रिया आगा। इनका सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, जावेद भाई, मैं बेंगलुरु से बात कर रही हूँ। मेरे को यह पूछना था कि मेरा बेटा दुबई जाके 3 महीना की वीज़ा पे जॉब के लिए, लेकिन उसका 2 महीना हो गया लेकिन अभी तक जॉब नहीं मिली। उसके जॉब के लिए मैं भी बहुत कुछ यहाँ पे पढ़ रही हूँ, ज़ियारत आशुरा, रोज़ सूरे वाक़या, हर चीज़ पढ़ रही हूँ, दुआ कर रही हूँ, लेकिन फिर भी उसको अब तक जॉब नहीं मिली। आप प्लीज़ कोई भी ऐसा अमल या दुआ है पढ़ने के लिए कि उसको जल्द से जल्द जॉब मिल जाए तो प्लीज़ बता दीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बेटा 3 महीने के वीज़े पे गया है, 2 महीने गुजर गए, जॉब नहीं मिल रहा है। ये सारे अमलियात जो इन्होंने बताए हैं, सूरे वाक़या, ज़ियारत आशुरा, सब पढ़ ली लेकिन जॉब नहीं मिल रहा। 1 महीना रह गया वीज़े को, कोई जॉब के सिलसिले में वजीफ़ा बता दी। अभी ये अमल उम्मे दाऊद गुजरा है, इसकी बड़ी फजीलत है। दाऊद की वालिदा को ये तालीम किया गया था अमल, अगर ये मुमकिन हो इसे अंजाम दें। या फिर अभी आज जुमे का दिन गुजरा है, जुमे को सुबह में ज़ोहरैन से पहले इस तरह से कि नमाज ख़त्म हो जाए ज़ोहरैन तक, कि जनाब सलमान फ़ारसी की नमाज, इसकी बड़ी अहमियत है, इसको पढ़ने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह ज़रूर मसला हल हो जाएगा। या फिर शब जुमा निसफ़ शब के बाद दुआ जो बड़ी ख़ास है अलवी मिस्री, इस दुआ को पढ़कर आप देखें वाक़ियन ज़िंदगी की ये मुश्किल यकीनन हल हो जाएगी। लेकिन जो वाजिबात इस्लाम ने करार दिए उनको अंजाम देने के साथ साथ, यानी बेटा अगर दुबई में है तो अपनी नमाज़ों की पाबंदी रखे, गुनाहों से ख़ुद को महफूज रखे, मुहर्रमात से बचाए, वाजिबात को अंजाम दे, उसके बाद इंशाअल्लाह आप ये अमल अंजाम दें, यकीनन इंशाअल्लाह उसको अच्छी नौकरी के जो इज्जत वाली होगी उसे अल्लाह अता करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब और रैली साहब, मैं नसरीन बोल रही हूँ दिल्ली से। एक साल पहले भी हमने काफी सवाल किए थे लेकिन कभी जवाब नहीं मिला। जैसे अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, इसी उम्मीद के तहत मैं फिर से सवाल कर रही हूँ। मैं इतना जानना चाहती हूँ कि हमारा मजहब, हमारा इस्लाम क्या कहता है। अगर हमारे 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों के बीच में क्या फर्क महसूस करवाना चाहिए बच्चों को, एक को अहमियत ज्यादा और एक को कम देनी चाहिए। मानते हैं कि दामाद है तो दामाद को इज्जत देने का ये मतलब नहीं तो है कि हम सारे राय मशवरे सब नहीं से करें और बेटी की किसी नहीं करें। और बीवी होने के नाते मैं तो कुछ बोल नहीं सकती, माना ये हुआ कि शोहर को कंट्रोल कर देंगे। आज की इस पर क्या राय, मेरा मजहब क्या कहता है? दोनों बच्चों के बीच में ना इत्तेफाकी पैदा करनी चाहिए, नफरत पैदा करनी चाहिए। इस मसले में कैसे सीखे, प्लीज आप जरा इस पर रोशनी डालें। खुदा हाफिज़। 2 बच्चों के इस दरमियान मसावात रखनी चाहिए या ना इत्तेफाकी पैदा करनी चाहिए, मुख्तसर कर दिया मैंने। पहले तो मैं इस बात को वाज़ेह कर दूं कि हमारे सवाल में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो मुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ जी। 2 बच्चे नहीं हैं, ये 2 बड़े हैं जी। बच्चे और होते हैं, बड़े और होते हैं जी। बच्चों के साथ मसावात अता करने में, यानी किसी चीज़ को अगर दे रहे हैं तो उसमें मसावात, हत्ता प्यार में भी मसावात की बात कही गई है। लेकिन बड़ी उम्र जब हो जाती है तो उस वक्त ये बच्चे नहीं कहलाते। फिर उस मौके पर वालिदैन, बिलखुसूस वालिद, अपनी औलाद से मशवरा लेते हैं जी। उस मशवरे में मसावात का कोई हुक्म नहीं है जी।
چونکہ ساری اولاد کا علم ایک جیسا نہیں ہے، سب کا تجربہ ایک جیسا نہیں ہوتا، سب کے پاس جو چیزیں ہیں، مثلا کسی کے پاس کوئی ایک مہارت ہے تو مشورہ اس مہارت میں اس سے لیا جائے گا، بقیہ سے نہیں لیا جائے گا. مثلا ایک ہے جو علم کے میدان میں طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، تو اب اس سے مشورہ لیا جائے گا اس میدان کا، دوسرے سے نہیں لیا جائے گا. تو مشورے میں مساوات کی بات نہیں وارد ہوئی ہے. انسان مشورہ اس سے کرتا ہے کہ جس پر بھروسہ زیادہ ہوتا ہے. تو شاید ممکن ہے کہ کسی ایک اولاد پر، جیسا ان کی باتوں سے محسوس ہوا کہ بیٹی اور اس کے شوہر سے زیادہ پوچھتے ہیں، تو شاید کوئی خاص وجہ ہو، ہم نہیں جانتے، لہٰذا ہم یہاں پر اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے. لیکن ایک بات ہے کہ جو آپ کی بات سے محسوس ہوئی کہ اولاد کے درمیان نا اتفاقی پیدا ہو رہی ہے. تو ایسا ماحول نہیں پیدا ہونے دینا چاہیے کہ گھر میں بھائی بہن کے درمیان یا بھائی بھائی کے درمیان یا سالے بہنوئی کے درمیان کسی قسم کا اختلاف پیدا ہو. لہٰذا اس ماحول سے بچنے کی والدین کو خاص طور سے کوشش کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ آغا. ان کا کیا سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت جی میں کرناٹک سے بات کر رہا ہوں، انڈیا کرناٹک. حضرت جی میرے سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، میں پھر معافی مانگ لیتا ہوں، پھر کہ یہ گناہ نہیں کریں گے بول کے عہد کر لیتا ہوں، پھر بھی ہو جاتا ہے. اس میں کیا مسئلہ کہیں گے؟ یہ گناہ کر کے تائب ہو جاتے ہیں، پھر اسی گناہ پہ مائل ہو جاتے ہیں، پھر توبہ کر لیتے ہیں، پھر اسی گناہ پہ مائل ہو جاتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ آپ اس گناہ سے توبہ کرنے کے بعد نظر شرعی کریں کہ میں اگر اس کام کو دوبارہ انجام دوں گا تو یہ نظر کرتا ہوں کہ یہ کام بھی انجام دوں گا. تو اس کام کی جب نظر شرعی کریں گے تو خود اس سے بچنے کے لیے آپ پھر اس گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھنے دیں گے اپنے. لہٰذا آپ گناہ سے بچنے کے لیے توبہ کرنے کے بعد نظر شرعی بھی کریں. شکریہ آغا. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم مولانا صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ جب لڑکیاں بال کو کنگھی کرتی ہے، اس کے بعد یا کنگھی کرنے کے بعد آگ میں ڈال دیتی ہے، یہ صحیح ہے یا غلط؟ کیا ہو جائیں گے اگر اپنے بال کو آگ میں ڈالیں گے تو؟ اور مولانا صاحب میرے دوسرے سوال یہ ہے کہ جب لڑکیوں کو پیریڈس آتی ہے تو پیڈس یوز کرتے ہیں اور اس پیڈس کو بنا دھوئے ڈسٹ بن میں پھینک دیتی ہے، یہ کیسا ہے مولانا صاحب؟ ہماری بہن کے دو سوال ہیں. پہلا سوال ہے کہ کچھ لڑکیاں جو ہیں کچھ علاقوں میں بالوں کی کنگھی کرنے کے بعد جو بال ضائع ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، اس کو جلا دیتی ہیں، صحیح ہے؟ نہیں، ایسا کوئی حکم نہیں ہے. جلایا جا سکتا ہے لیکن جلانے کا کوئی حکم نہیں وارد ہوا ہے. بلکہ جلائے نہیں تو بہتر ہے، بدبو پیدا ہوتی ہے اور تعفن پیدا ہوتا ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جو سینیٹری نیپکنز ہیں یوز کرنے کے بعد میں ڈسٹ بن میں بغیر دھوئے پھینک دیتی ہیں. یہ پھینکا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. ایپیسوڈ نمبر 830 پارٹ 2 میں کسی نے سوال پوچھا تھا کہ جس نوحے میں امام حسین علیہ السلام کی فضیلت بیان کی جائے اس نوحے پر ماتم کرنا کیسا ہے؟ جواب دیا گیا کہ وہ قصیدہ اور منقبت ہے، اس پر ماتم نہیں ہوتا. میری سمجھ سے سوال یہ تھا کہ جب نوحے کے بجائے انجمنیں سلام پڑھتی ہیں تو ماتم بھی ہوتا رہتا ہے اور انجمنوں کو واہ واہ سے اچھے اشعار پر داد بھی دیا جاتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بتانے کی زحمت کریں. ایک زمانہ تھا جب نوحے جس میں فضائل کے بند ہوتے تھے تو اس وقت ماتم نہیں ہوتا تھا، واہ واہ ہوتی تھی، اور اس کے بعد میں مصائب کے جب بند ہوتے تھے اس میں ماتم ہوتا تھا، اس پہ گریا بھی ہوتا تھا اس پہ. اب ان کا سوال یہ ہے کہ اب ایسا نہیں ہوتا بلکہ واہ واہ بھی ہوتا ہے، اس پہ فضائل پہ ماتم بھی ہوتا ہے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ فضائل پر واہ واہ تو ہو سکتا ہے، یقیناً خوشی کا اظہار، لیکن پھر اس کے ساتھ ماتم نہیں. یہ ماتم اور فضائل یہ دو چیزیں الگ الگ موقع کے لیے ہیں. ماتم نوحے کے موقع پر ہے اور فضائل قصیدے یا سلام ان سب کو ایسے موقع پر کہ جب ماتم نہ ہو رہا ہو. تو دونوں کے درمیان فرق کرتے ہوئے ہم کو چاہیے کہ جب نوحہ پڑھا جائے تو نوحہ نوحہ ہو تاکہ اس پر ماتم کیا جائے. شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم. میں گھر کے بارے میں بول رہی تھی. ہمارے گھر کو کس نے کالا جادو کر دیا اور بس بیماری لگی رہتی ہے، کوئی خیر و برکت نہیں رہتی اور بس چالو رہتا کچھ نہ کچھ بیماری. اس کے بارے میں کچھ دعا بتا. ان کے مطابق ان کے گھر پہ کسی نے کالا جادو کر دیا ہے، بہت بیماریاں رہتی ہیں، بے برکتی رہتی ہے. پھر کالا جادو کو دور کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ پہلے تو یہ بات طے ہو جائے کہ کیا واقعاً کالا جادو ہوا ہے.
کالا جادو ہوتا کیا پہلے آگا یہ بتائیے. اس لیے کہ ایک مشکل یہ آتی ہے کہ انسان جب کسی مسئلے کو حل نہ کر پائے جی تو دوسرے کی گردن پہ ڈال دیتا ہے. تو نارملی یہ کالا جادو اتنا آسان نہیں ہے. ہوتا ہے کچھ کالا جادو. البتہ خود جادو کا تصور ہے جی لیکن سحر الگ چیز ہے، جادو الگ چیز ہے. جی ہم لوگ ان دونوں لفظوں کو ملا دیتے ہیں. جی میں یہاں پر بات آ گئی ہے تو عرض کرتا چلوں، جادو چشم بندی کو کہتے ہیں. جی یعنی ہو کچھ رہا ہے، آنکھیں کچھ اور دیکھ رہی ہیں، نظر یہ بند جادو جس کو کہتے ہیں. نظر بندی جس کو کہتے جی ہیں. تو یہ جادو الگ چیز ہے. اس کو ہمارے وہاں کالا جادو کہہ دیا گیا، وہ ایک الگ دنیا ہے. سحر کرنا اور ہوتا ہے. مسحور کرنا یعنی کسی کے بہت سارے کاموں میں اس پر قابو کر لینا اور پھر نتیجے میں اس سے کچھ ایسے کام انجام دلوانا کہ جس کے لیے وہ راضی نہ ہو، یہ سحر ہے. تو یہ سحر ہمارے درمیان نہیں ہے. یہ سحر کرنے والے افراد بہت کم پائے جاتے ہیں اور وہ بھی شاذ و نادر اس طرح کے کام انجام دیں گے. لہٰذا اس طرح کے ذہن میں فکر تصورات کو لے کے آنا مناسب نہیں ہے، بلکہ کوشش کریں کہ دواؤں کے ذریعے سے، ریاضت، محنت اور ورزش کے ذریعے سے یا اور ساری کوششوں کے ذریعے سے اپنے گھر کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھیں. بہتر سے بہتر ڈاکٹر کے پاس جائیں، بہتر سے بہتر علاج کریں، جو طریقہ کار بتائیں اس کے مطابق پرہیز کریں، عمل کریں. انشاءاللہ یقیناً گھر میں صحت آئے گی. لیکن ساتھ ہی ساتھ گھر میں نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت ہونی چاہیے، حدیث قصہ گھر میں اپنی تلاوت فرمائیں. اگر ایسا ہی شک پیدا ہو رہا ہے تو سورہ جن کی تلاوت کریں، انشاءاللہ مسائل جلد از جلد حل ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ آغا. آگے بڑھتے ہیں. السلام علیکم. ہمارا ایک سوال یہ ہے کہ ہمارا چاچا مر گیا، وہ لاولد تھا، اس کا کوئی نہ بیٹی تھا نہ بیٹی تھی. اس کی بیٹی نے لائی ہے مانگی، اسی کو ایک لڑکا لایا، اس کی وراثت کہاں جائے گی؟ ہمارے بچیوں کی طرف یا اس کی طرف؟ وعلیکم. ان کے چچا تھے جو لاولد تھے، انتقال ہو گیا، تو ان کو وراثت جائے گی یا چچا کی بھانجی کو جائے گی؟ اگر انتقال کرنے والے کی زوجہ باحیات ہیں، ان کو 1/4، چونکہ اولاد نہیں ہے، 1/4 ان کو مل جائے گا ان کی زوجہ کو. باقی جو بچا ان کا، اگر والدین باحیات ہیں مرحوم کے تو ان کو ملے گا، اور اگر والدین باحیات نہیں ہیں تو پھر ان کے بھائی اور بہن یعنی مرحوم کے بھائیوں کو اور مرحوم کی بہنوں کو یہ میراث ملے گی. اور اگر یہ بھی نہیں ہے یعنی بھائی اور بہنیں بھی نہیں ہیں تو پھر ان 2 بھائیوں اور بہنوں کے اولاد کو یہ میراث ملے گی. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم سید بھائی اور مولانا صاحب. ارشد حسین کشمیر سے میں بول رہا ہوں. مولانا صاحب سے میرا سوال، 7 زمین 7 آسمانوں یہ کیا مراد ہے، اور وہاں کیا کچھ موجود ہے؟ قرآن اور جدید سائنس کی روشنی میں وضاحت کیجیے. کیا انسان وہاں تک پہنچ پائیں گے؟ ان 7 زمینوں پر کوئی رہائشی ہے یا نہیں؟ کیا جس طرح ہم لوگ اس زمین پر رہتے وہاں اس زمین پر کوئی رہتے ہیں؟ اگر ہے تو قرآن میں اس کی وضاحت کیجیے. باقی وسلام. یہ 7 زمین اور 7 آسمان کا جو ذکر ہے، اس کا کیا ماجرا ہے؟ قرآن مجید نے بھی اس کا ذکر کیا ہے سورہ طلاق کی 12ویں آیت شریفہ میں، کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن. کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ 7 آسمانوں کو اور اسی کی طرح زمینوں کو بھی پیدا کیا. اور اسی طرح سے جب ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہے رب الارضین السبع، کہ 7 زمینوں کا پروردگار. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا ذکر وارد ہوا ہے، لیکن اس کی اصل شکل کیا ہے، اس کی اصل حیت کیا ہے، اس کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل وارد نہیں ہوئی ہے. ہمارے علماء تفسیر اور شارحین حدیث نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ طبقات ہیں، درجات ہیں، اور ان درجات کی بنا پر، جیسے شب معراج کی حدیث میں بھی یہ ذکر آیا ہے کہ حضور ختمی مرتبہ جس موقع کے اوپر آسمان کی بلندیوں کی طرف تشریف لے گئے، اس موقع پر پہلے آسمان پہ جناب آدم سے ملاقات ہوئی ہے، چوتھے آسمان پہ جناب عیسیٰ سے ملاقات ہے. یہ انبیاء کرام کے کئی طبقات پر ملاقات کا ذکر وارد ہوا ہے، اور اسی لیے مختلف شرحیں بھی اس کی وارد ہوئی ہیں. جہاں تک جو آخری سوال کا حصہ ہے، جہاں تک ہمارے برادر نے پوچھا ہے کہ وہاں پر زندگی پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی، زندگی کا تصور ہمارے ذہنوں میں صرف اور صرف انسان کے طور پہ سامنے آتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ملائکہ کا وجود بھی زندگی ہے،
जिन्नात का वजूद भी जिंदगी है, हत्ता दरख्तों का वजूद भी जिंदगी है। तो इस तरह के बहुत से मौजूदात हैं कि जिनके मौजूद होने का जिक्र वारिद हुआ है। इससे ये बात पता चलती है कि अल्लाह ने ये 7 तबकात रखे हैं, आसमानों के भी ज़मीनों के भी। यहाँ भी जिंदगियां अल्लाह ने करार दी हैं, लेकिन वो जिंदगी क्या इंसानों के जैसी है ये साबित नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ तरह के मौजूदात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आगे बढ़ते हैं। मेरा एक सवाल ये है कि दुआ कबूल नहीं होने के क्या क्या रीजन है? एक हमारे गुनाह और क्या क्या रीजन है जिसकी वजह से हमारी दुआएं आलम कबूल नहीं करता? प्लीज जवाब दीजिए, शुक्रिया। खुदा हाफिज़। दुआ रद्द क्यों होती है, क्या सबब है? मुख्तलिफ असबाब रवायतों में वारिद हुए हैं, जिनको खुलासा करके 6 हिस्से में बयान किया गया है। सबसे पहली वजह तो यह है कि कभी कभी इंसान खुदा से भी मांगता है और उसी चीज़ को खुदा के अलावा दूसरों से भी मांगता है, तो ऐसे मौके पर अल्लाह उसकी दुआ को कबूल नहीं करता। या दूसरी वजह बयान की गई है कि अल्लाह से उस चीज़ का मुतालिबा करे कि जो अल्लाह को पसंद नहीं है या जिसको इस्लाम शरीयत कबूल नहीं करती, उन चीज़ों का मुतालिबा करे। या एक और वजह ये बयान की गई है कि इंसान जिस मौके के ऊपर दुआ कर रहा हो, दुआ को किसी चीज़ के ऊपर मुनहसिर कर दे कि अगर ऐसा हो तो खुदारा ऐसा कर दे, तो परवरदिगार उसे भी कबूल नहीं करता बहुत सारे औकात। एक और वजह यह है कि इंसान जब दुआ कर रहा हो तो सरासरी तौर पे ठीक है खुदा से भी ले लिया जाए, अल्लाह ऐसी दुआ को भी पसंद नहीं करता। इसी तरह से एक और बात जो रवायतों में बड़ी ताकीद से वारिद हुई है, जिस पर हमारी तवज्जो बहुत कम है, उजलत में जल्दी में दुआ मांगना, इसकी बड़ी मजम्मत वारिद हुई है। हम लोग ताकीदन वारिद हुआ कि हम लोग जल्दी न मांगे, जो दुआ मांगने जल्दी न करें। हुजूर अकरम की खिदमत में एक शख्स बैठा, दुआ करनी शुरू की और कहा खुदारा मुझे रिस्क दे दे, और उसके बाद उठ के चल पड़ा। हुजूर अकरम ने उसी मौके पर उसको टोका कि तुमने दुआ मांगने में उजलत की। वो रुका, हुजूर अकरम के पास आकर बैठा कि या रसूल अल्लाह मैंने कौन सी जल्दी की है, इससे मैं समझा नहीं। हुजूर अकरम ने फरमाया कि दुआ का तरीका ये है कि पहले अल्लाह की हम्द व सना करो, उसके बाद हज़रात मोहम्मद व आले मोहम्मद पे सलावात भेजो, और उसके बाद अपनी दुआ को बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में पेश करो, वो भी बड़ी ही लजाजत के साथ, और उसके बाद फिर तुम अल्लाह की बारगाह में सलावात भेजो, तब ये जाकर तुम्हारी दुआ अल्लाह के अर्श तक पहुंचती है। इस तरह से कह के आगे बढ़ जाने से तुम्हारी दुआ अल्लाह की बारगाह तक नहीं पहुंचती है। तो इससे पता चलता है कि दुआ के रद्द होने की एक वजह हमारा उजलत करना, जल्दी करना भी है, और एक और वजह यह है कि इंसान जिस मौके के ऊपर दुआ कर रहा हो बड़ी मायूसी के साथ कि शायद मुमकिन है कि खुदा मेरी इस दुआ को कबूल कर ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुआ को कबूल नहीं करता। ये 6 असबाब, इनमें इनके अलावा एक और सबब बयान किया गया है कि कभी कभी दुआ के कबूल न करने की वजह यह भी होती है कि खुदा को बंदे का दुआ करना पसंद आ जाता है जी। तो खुदा चाहता है कि ये इसी तरह से मेरी बारगाह में बैठकर मांगे और मैं इसकी आवाज को सुनूं, लिहाजा परवरदिगार दुआ को जल्दी कबूल नहीं करता। तो इसीलिए हमें दुआ मांगनी चाहिए, हमेशा मायूस कभी नहीं होना चाहिए, और न मिलने पर यह नहीं सोचना चाहिए कि परवरदिगार नाराज है, नहीं देना चाहता। कोई भी वजह हो सकती है, उनमें से एक वजह यह भी हो सकती है कि शायद खुदा चाहता है कि हम मुसलसल मांगते रहें और खुदा इस आवाज को सुनता रहे। शुक्रिया आगा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जहर भाई और मौलाना साहब अरशद हुसैन अकरमुल्ला से। मौलाना साहब से मेरा सवाल, हमारा आखिरी इमाम इमाम ज़मान अजल फरजहम जो इस वक्त पर्दगीर में है, सवाल मेरा यहाँ पर दज्जाल कहाँ है इस वक्त, मुझे सवाल के जवाब चाहिए। आगा आपके इल्म में इस वक्त दज्जाल कहाँ है? मैं इत्तेफाकन देख रहा था, मुझे एक किताब में जिक्र मिला कि तकरीबन 4 दफा आज तक दुनिया में कुछ पैदा होने वाले बच्चों को ये कहा गया कि ये दज्जाल हैं। उसकी वजह ये थी कि उनके बदन की साख्त कुछ ऐसी थी कि जिसके बारे में शुबा ये हुआ कि मसलन उनकी एक आंख नहीं थी, जो दज्जाल के बारे में कहा गया कि एक आंख वाला होगा।
تو چونکہ ایسے بچے کی خلقت ہوئی لہٰذا بعد میں پتا چلا کہ یہ خاندانی مشکل تھی، جی یہ جینیٹک پرابلم تھی، ایسا نہیں ہے کہ یہ بچہ دجال تھا، بلکہ اس کے بارے میں بعد میں پتا چلا۔ اب آئیے اصل بات کی طرف چلیں۔ دجال کا جو اصل تذکرہ ہے وہ ہماری روایتوں یا ہماری کتابوں سے زیادہ یہودیوں کے وہاں اور عیسائیوں کے وہاں ہے۔ سب سے زیادہ تذکرہ عیسائیوں کے وہاں ہے، اور اینٹی کرائسٹ کہا گیا ہے کہ جو جناب عیسیٰ کے مقابل میں آئے گا اور جناب عیسیٰ کے جیسے کام لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچے گا۔ اور اسی طرح سے یہودی مذہب میں بھی دجال کا ذکر ہے، ہمارے وہاں روایتوں کی دنیا میں دجال کا ذکر صفتوں کے ساتھ ہے کہ وہ ان برائیوں کے ساتھ سامنے آئے گا۔ اور اسی لیے ہمارے وہاں ایک اور شخص ہے کہ جو منفور اور منحوس وارد ہوا ہے، جس کا ذکر جس کو سفیانی کہا گیا ہے، یہ وہ ہے کہ جو آخری امام سے جنگ کرے گا اور قتل کیا جائے گا۔ یہ انسان جو سفیانی ہے بعض روایتوں میں اسی کو دجال بھی کہا گیا ہے، لیکن ابھی اس کے دنیا میں آنے کا ذکر کہیں وارد نہیں ہوا ہے۔ ہاں ایک روایت سرکار امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلام علیہ کی وارد ہوئی ہے کہ جس میں مولا نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ موجود ہے دجال۔ تو اس دیکھ رہا ہوں سے مراد یہ نہیں ہے کہ حضرت کے زمانے میں دجال موجود تھا، بلکہ مراد یہ ہے کہ آخری دور میں جب آئیں گے حضرت ہمارے آخری امام سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، تو یہ دجال بھی سامنے آئے گا، اور پھر اگر یہی سفیانی ہے تو اسے قتل کیا جائے گا۔ لیکن دجال جو صفتوں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اس کے پیروں سے میوزک کی آواز آئے گی، اس کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہوگی، اس کی آواز بڑی پرکشش ہوگی، اس کی ایک آنکھ ہوگی، یہ سب صفتیں بیان ہوئی ہیں، یعنی برائیوں کا مجموعہ بنا کر اسے پیش کیا گیا ہے۔ تو اسی لیے ہمارے بعض علماء نے لکھا ہے کہ دجال کوئی شخص نہیں ہے، بلکہ دجال صفتوں کے رکھنے والے بعض برے افراد ہیں کہ جن کا مجموعہ دجال کہلاتا ہے۔ لہٰذا اب یہ سوال ہی ختم ہو گیا کہ دجال آج کہاں ہے۔ جس موقع کے اوپر سرکار ولیعصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تشریف لائیں گے، یہ دجال بھی اور سفیانی بھی سامنے ہوگا، اور حضرت کے دست مبارک سے یہ قتل کیا جائے گا۔ شکریہ۔ اگلا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے 3 سوال ہیں۔ سب سے پہلا سوال، نماز کی نیت کے بعد اس میں نیت کی جاتی ہے کہ مکروہ چیزیں کیا ہیں؟ دوسرا سوال، تکبیرۃ الاحرام میں مکروہ چیزیں کیا کیا ہیں؟ تیسرا سوال، قرأت میں مکروہ چیزیں کیا کیا ہیں؟ سلام۔ یہ 3 جو انہوں نے سوال کیے ہیں، یہ مکروہات ان میں کیا ہیں؟ اسی لیے آپ کا وہ جملہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہم سبھی کو اپنے گھروں میں توزیع المسائل رکھنی چاہیے۔ ہم جس کی بھی تقلید کرتے ہیں اس کی توزیع المسائل ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ نیت کے موقع پر انسان کے لیے مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ انسان دنیا کے تصورات کے ساتھ کھڑا ہو اور یہ کہے کہ خدارا میں تجھ سے قریب ہونے جا رہا ہوں، یہ مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح سے قرات کے موقع پر بھی انسان کے لیے مکروہ ہے کہ ایک ہی رکعت میں یا دونوں رکعتوں میں سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرے، یہ مکروہ ہے۔ اور اسی طرح سے جس موقع پہ تکبیرۃ الاحرام کہہ رہا ہو، مکروہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور کا تصور ذہن میں آئے، بلکہ احساس یہ ہو کہ صرف اور صرف ذات پروردگار ہے جو اس کائنات میں اکبر ہے، اس سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے۔ کسی ایک کا بھی تصور ہمارے ذہن میں نہ ہو، یہ ہمارے لیے مستحب ہے، اور مکروہ یہ ہے کہ ہم کسی اور کا تصور اپنے ذہن میں لے کر آئیں۔ شکریہ آغا۔ آپ فرمائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی السلام علیکم جاوید بھائی ماؤ صاحب، میں محمد چہلی سے بول رہا ہوں۔ جی جاوید بھائی، پہلی بات تو یہ کہ آپ کو سب کو 13 رجب مولا علی مشکل کشا کی پیدائش بہت بہت مبارک ہو۔ اور جی جاوید بھائی، میرا پہلا سوال اگر اس کی وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ وہ سوال دراصل یہ ہے جاوید بھائی کہ جو کعبے کے 4 پلرس ہیں، تو وہ دو کو تو پتہ ہے کہ ایک جو ہے جس میں اسماء اجوت لگا ہوا ہے، دوسرا جو ہے جس سے فاطمہ بنت اسد جو ہوا تھا، جس سے وہ شف ہوئی تھی دیوار، اور باقی جو دو اور ہیں اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا ہسٹوریکل فیکٹ ہے؟ اگر اس کی وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ اور یہ کہ جو مقام ابراہیم ہے یہ کیا ہے؟ اگر اس کی وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ انہوں نے کعبۃ اللہ کے سلسلے میں 2 جی، پہلی بات تو ہمارے برادر نے پوچھی ہے یہ 4 رکن کے بارے میں۔ خانہ کعبہ کے یہ 4، چونکہ خانہ کعبہ چوکور ہے، اسکوائر میں ہے، لہٰذا اس کے 4 یہ رکن ہیں، اور 4 رکن 4 سمتوں میں ہیں۔ ایک ایسٹ میں ہے، دوسرا ویسٹ میں ہے، ساؤتھ میں ہے، اس طرح سے یہ 4 سمتیں ہیں،
اور انہی سمتوں کی بنا پر یہ 4 رکن بنائے گئے ہیں. وہ جو پہلا رکن ہے وہ رکن شرقی کہلاتا ہے. رکن شرقی یعنی مشرق والا، مشرق یعنی ایسٹ والا. یہ وہ رکن ہے کہ جو حجر اسود کا رکن ہے، اور یہ رکن شرقی کے ساتھ ساتھ رکن عراقی بھی کہلاتا ہے. یعنی جب انسان سرزمین عراق پر کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا تو اس کا رخ اسی کی سمت ہوگا، یعنی اسی رکن کی سمت ہوگا. اس کے بعد والا جو جسٹ اس کے بعد جب آپ حجر اسماعیل کی طرف بڑھیں گے، وہ جو دوسرا رکن ہے وہ رکن شمالی کہلاتا ہے. اس کو رکن شامی بھی کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شام میں رہنے والے جتنے افراد نماز پڑھتے ہیں ان کا رخ اسی طرف ہوتا ہے. اس کے بعد جسٹ اس سے ملا ہوا رکن غربی ہے. مغرب کی سرزمین پہ رہنے والے سارے افراد اسی کی سمت رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. البتہ رخ ان کا خانہ کعبہ کی طرف ہوتا ہے، لیکن اسٹریٹ جب دیکھا جائے تو ان کے سامنے یہ رکن غربی قرار پاتا ہے. اور آخری رکن جنوبی ہے کہ جس کو رکن یمانی بھی کہتے ہیں. رکن یمانی اس بنا پر کہلاتا ہے کہ یہ تمام یمن والوں کے لیے قبلہ ہے. یمن آپ جانتے ہیں کہ بالکل اپوزٹ سائڈ میں ہے، عراق اس طرف ہے، یمن اس طرف ہے. تو اس بنا پر یہ رکن یمانی کہلاتا ہے. اور یہی وہ رکن ہے کہ جس کے جسٹ بغل میں سرکار امیر المومنین صلوات اللہ وسلام علیہ کی ولادت باسعادت کے موقع پر ان کی والدہ ماجدہ کے لیے در بنا تھا اور آپ اندر تشریف لے گئی تھیں. تو یہ 4 رکن ہیں، 4 سمتوں میں ہیں. اور ہم ہندوستان میں رہنے والوں کے لیے جو رکن قرار پاتا ہے وہ یہی رکن عراقی ہے کہ جو حجر اسود والا ہے. اس سے لے کر رکن شامی تک کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ ہمارے لیے بھی قبلے کا حصہ قرار پاتا ہے. یہ پہلا سوال. دوسرا سوال ہمارے برادر نے پوچھا ہے وہ مقام کے جو مقام ابراہیم کہلاتا ہے. خانہ کعبہ سے 13 میٹر کے فاصلے پر ایک جگہ ہے کہ جس جگہ پر ایک پتھر نصب ہے اور آج اس کے اوپر شیشے کا ایک کور لگا دیا گیا ہے، غلاف ہے، تاکہ ہاتھ وہاں تک نہ پہنچ سکیں. یہاں کے اوپر 2 ایسے حصے دکھائی دیتے ہیں کہ جو قدموں کے نشان ہیں، پیروں کے نشان. البتہ انگلیاں نمایاں نہیں ہیں، لیکن گہرائی اس کی بتا رہی کہ 2 پیر وہاں پر رکھے گئے تھے. یہ جناب ابراہیم علیہ وعلی نبینا وآلہ علیہ الصلاۃ والسلام کے پائے مبارک کے نشان ہیں جو اللہ نے آج بھی خانہ کعبہ میں قرار دیا ہے. کہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جناب ابراہیم کے پیروں کے نشان کے پاس اپنے نماز کی جگہ قرار دو. خود یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار اپنی حجتوں اور اپنے نمائندوں کے پیروں کے نشان کو بھی تبرک کا ذریعہ بنا رہا ہے. سبحان اللہ جی. تو اسی سے پتہ چلتا ہے وہ افراد کے جو اس قسم کی معرفت نہیں رکھتے اور وہ شرک کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کو خود خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر دیکھنا چاہیے کہ خود خانہ کعبہ میں اللہ نے جناب ابراہیم، حتیٰ جناب اسماعیل کی قبر موجود ہے. وہ حجر اسماعیل میں 70 انبیاء دفن ہیں، ان کی قبریں موجود ہیں. اس کا ہم طواف کرتے ہیں. اس کا ہم طواف میں شامل کرنا واجب ہے. واجب ہے جی. مقام ابراہیم کے تو پاس نماز پڑھنی ہے اور وہاں پہ تو ان کو طواف میں شامل کرنا ہے. یہ جناب ابراہیم. البتہ یہاں پہ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ یہ پتھر کے جس پر جناب ابراہیم کے پیروں کے نشان بنے، یہ وہ پتھر ہے جو جنت سے آیا تھا. 2 پتھر ہیں جو اس خانہ کعبہ میں جنت کے ہیں. ایک جناب ابراہیم کے قدموں کے لیے یہی پتھر اور دوسرا حجر اسود. یہ دونوں پتھر خانہ کعبہ میں آئے تھے جنت سے. یہ حجر اسود کے پاس میں موجود مقام ابراہیم کا پتھر یہ 2 وجہوں سے جناب ابراہیم سے منسوب ہے. ایک، جس موقع پہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی جناب ابراہیم اس پر کھڑے تھے، ان کے پیروں کے نشان اس پر اس وقت ابھرے. اور دوسری روایت موجود ہے کہ جس موقع پر خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی، جناب ابراہیم نے یہی خانہ کعبہ کے قریب میں کھڑے ہو کر پوری دنیا کو آواز دی کہ آؤ میرے اس خانہ کعبہ اللہ کے گھر کا طواف کرو. یہ جو آواز جناب ابراہیم نے دی جو موجود اور مستقبل میں آنے والے سارے افراد تک پہنچی، یہ آواز جناب ابراہیم نے اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر دی تھی. لہٰذا تاریخی حیثیت سے اس پتھر کی بڑی اہمیت. شکریہ، بہت بہت شکریہ. اگلا سوال دیکھتے ہیں کس کا ہے. السلام علیکم، میرا نام زینب فاطمہ ہے، میں جونپور یو پی سے بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ میرے سر میں پتہ نہیں کیا ہو گیا، میں نے اپنی رپورٹ کرائی، ڈاکٹر کو دکھایا، سب نارمل آیا. سب لوگوں کو دکھلایا، ڈاکٹر کو، حکیم کو. لوگوں نے بتایا کہ تمہارے پر جنات کا سایہ. میں بہت پریشان ہو چکی ہوں 4 سال سے. بتا دیجیے کیسے ٹھیک ہوگا، کوئی دعا یا تعویذ کچھ بھی بتا دیجیے کیسے ٹھیک ہوگا. ان کے سر میں تکلیف رہتی ہے، ڈاکٹرز کو، حکیموں کو، سب کو دکھا دیا، کچھ بھی نہیں ہے، ایکس ریز میں بھی کچھ نہیں آتا ہے. کسی نے کہا کہ آپ کے اوپر جنات کا اثر ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے.
ظاہر ہے کہ اگر آپ کو یہ شک پیدا ہو گیا تو یہ خود ایک مستقل سر درد ہے، جی تو اس سے خود کو بچانے کے لیے آپ کام کریں کہ سورہ جن کی بھی تلاوت کریں، اور کسی سے کہیں کہ آپ کے کان میں چاروں قل کی تلاوت کریں، جی انشاءاللہ اگر ایسی کوئی مشکل ہے تو وہ دور ہو جائے گی، لیکن علاج ضرور کرائیں، اور نہیں اگر آپ کو علاج سے فائدہ ہو رہا ہے تو معالج بدلیں، یعنی ڈاکٹر کو چینج کر کے دیکھیں، یقیناً پروردگار عالم انشاءاللہ شفا عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آغا، آپ فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم، میرا نام سمیر ہے، اور میں ذرا روزی کے لیے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، 2-3 مہینے روزی چلتی ہے میری، پھر 2-3 مہینے بند ہو جاتی ہے، پھر 2-3 مہینے چلتی ہے تو پھر بند ہو جاتی ہے۔ ایسا کافی دھندے بدلے میں نے، لیکن کوئی دھندا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کوئی دھندے میں کامیابی نہیں ملتی؟ جی السلام علیکم۔ ان کا سوال یہ ہے کہ یہ روزی 2-3 مہینے میں ان سے دور ہو جاتی ہے، پھر یہ تلاش کرتے پھر روزی ملتی ہے، پھر روزی ان سے غائب ہو جاتی ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ اپنی عبادتوں پہ توجہ دیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ روزی مل جانے کے بعد عبادتوں میں کمی پیدا ہو جاتی ہو، اور اگر عبادتیں بھی آپ کی ہیں اور اس کے باوجود روزی آپ سے دور ہو رہی ہے تو شاید یہ آزمائش پروردگار ہے، اور اللہ اس میں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ کتنا ثابت قدم ہے، لہٰذا آپ کوشش کریں کہ زیارت عاشورہ اور اس کے بعد دعائے القمہ کو ضرور پڑھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے نماز عشاء کے بعد یہ سورہ واقعہ کی تلاوت شروع کریں، انشاءاللہ رب العزت آپ کی اس مشکل کو آسان کریں انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ جی سر، ہمیں یہ پوچھنا ہے کہ ہمارا گھر نہیں ہو رہا ہے، ہم کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، تو ہمارا گھر ہونے کے لیے ہم کون سی دعا پڑھے، کون سا عمل کرے؟ اللہ حافظ۔ ان کا ذاتی گھر نہیں ہے، گھر ہونے کے لیے کوئی دعا وظیفہ چاہتی ہیں۔ علماء نے ایک تاکید لکھی ہے کہ اگر انسان اپنا گھر نہیں حاصل کر پا رہا ہو تو جناب زینب علیہ مقام صلوات اللہ وسلام علیہا کی زیارت پابندی سے پڑھے، اور جناب زینب علیہ مقام صلوات اللہ وسلام علیہا سے متوسل ہو اور اللہ سے دعا کرے جناب سیدہ کے واسطے سے، انشاءاللہ اس کو پروردگار بہترین گھر عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، آگے بڑھتے ہیں۔ میرا نام اختر عباس ہے، میں دلی سے بول رہا ہوں۔ مجھ کو مولانا سے سوال پوچھنا ہے کہ نماز پڑھنے میں مجھے جمائی بہت آتی ہے، اس کا جواب مجھے چاہیے مولانا سے۔ ہمارے بھائی نے یہ نہیں فرمایا کہ بغیر نماز کے بھی جمائی آتی ہے، کہ صرف نماز میں ہی جمائی آتی ہے؟ بہت جمائی آتی ہے نماز پڑھنے میں۔ خود میڈیکل سائنس میں اس کی دوا موجود ہے، جی آپ اس دوا کو لے لیں، اگر بلا وجہ آپ کو جمائی آ رہی ہے تو اس دوا کے ذریعے سے یہ مشکل دور ہو جائے گی، لیکن اگر سبب ہے اس کا، یعنی آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی ہے، یا مثال کے طور پہ تھکان بہت زیادہ ہے، تو پھر اس کا علاج کریں۔ نیند پوری نہیں ہو رہی ہے تو نیند پوری طرح سے لیں، تھکان زیادہ ہے تو اس کو کم کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کی یہ مشکل حل ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔